میں نے بات کرنی ہے پرائیویٹ اور فیملی لائف پہ. آ، اس میں تین چار چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی جگہ پہ پھنسے ہیں امیگریشن کے مسئلے میں تو بلا شبہ یہ آپ کو وہاں سے نکال سکتی ہیں. آ، چار ایسے کیسز ہیں جو آپ اپنے وکیل صاحب کو جو آپ کا کیس کر رہے ہیں انہیں ضرور بتائیں کہ آپ کی اپلیکیشن میں جب وہ ریپرزنٹیشنز لکھ رہے ہیں ہوم آفس کے لیے تو وہاں ڈالیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوم آفس کا جو کیس ورکر ہے وہ آپ جیسا اور میرے جیسا انسان ہے، اور جب تک آپ کے ایکچوئل سرکمسٹانسز کا اسے نہیں پتہ چلے گا تب تک وہ آپ کی اپلیکیشن کو الاؤ نہیں کرے گا. اب پرائیویٹ اور فیملی لائف کی اپلیکیشنز کے نیچے چار جو بنیادی چیزیں ہیں وہ یہ ہے، جیسے کہ اگر آپ کا بچہ یہاں پہ پیدا ہو چکا ہے باوجود اس کے کہ آپ کے پاس بھی کوئی سٹیٹس نہیں ہے، بچے کا بھی کوئی سٹیٹس نہیں ہے، اور ساری فیملی ایون دو they don't have any visa in the United Kingdom، 7 سال کے بعد بچے کو انڈیفینٹ ملنا ہی ملنا ہے، اور بچے کی بیسس پہ آپ کو 2.5 سال کے پرائیویٹ اور فیملی لائف کے ویزاز ملنے ہیں. تو یہ بات ایک ذہن میں یاد رکھیے. دوسری یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ ایز اے ہیلتھ کیئر یا اسکلڈ ورکر کی کسی اور کیٹیگری میں یہاں پہ یو کے آئے تھے، یا ایز اے اسٹوڈنٹ آئے تھے، یا وزٹر آئے تھے، آپ کے ساتھ آپ کی فیملی تھی، بچے تھے، اور وہ بچہ یو کے میں پیدا نہیں ہوا اور آپ کسی بھی وجہ سے اوور اسٹیئر ہو چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کے بچے نے جس کی عمر 18 سال سے 18 سال سے کم ہے، 7 سال یو کے میں گزار چکا ہے، تو تب بھی آپ پرائیویٹ اور فیملی لائف کی اپلیکیشن ہوم آفس آف کورس اپنی فائل ہوم آفس کے ساتھ اوپن اپ کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو ہی بچے کی پرائیویٹ اور فیملی لائف ایون دو کہ وہ یو کے میں بورن نہیں ہوا آپ نے اپلیکیشن کر دی ہے، تو فائدہ یہ ہے کہ اس کی بیسس پہ آپ اپنی پرائیویٹ اور فیملی لائف کی اپلیکیشن بھی کر سکتے ہیں، ایون دو آپ کو 8 سال یا 9 سال بھی یو کے میں ہو چکے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اپنی اپلیکیشن نہ کریں. بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ کنفیوژن رہتی ہے کہ اگر بچے کو 7 سال ہو چکے ہیں، ہمارے پاس تو ویزا نہیں ہے، ہمیں تو 20 سال کے بعد کرنا چاہیے. بالکل ایک غلط پرسیپشن ہے. اگر بچہ 7 سال کا ہو چکا ہے، یا پھر بچے کو جو یو کے میں پیدا نہیں ہوا اسے 7 سال یو کے میں ہو چکے ہیں، تو اس بیس پہ آپ کو فیملی ایز اے یونٹ دیکھا جاتا ہے. تو آپ ضرور ہوم آفس اپلیکیشن کریں. اچھا، ایک بات تو یہ ہوگی. پھر اس کے علاوہ ایک یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اگر آپ 18 سے 24 سال کی ایج کے بریکٹ میں ہیں، اور اس میں 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ 18 سال ہونے سے پہلے اگر آپ کو پرائیویٹ لائف کی گرانٹ ہو چکی ہے اپلیکیشن، یعنی کہ 2.5 سال کا ویزا مل چکا ہے، اور چاہے وہ 1 سال کا تھا، 2 سال کا تھا، 3 سال کا تھا، جتنا بھی پیریڈ آپ نے گزار چکے ہیں پرائیویٹ لائف پہ، یعنی کہ 18 سال سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. یہ تھوڑی ٹیکنیکل بات ہے، بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے بچے کا یا آپ کا اپنا 18 سال سے پہلے پرائیویٹ لائف کا ویزا آپ کو ملا ہے، اور 5 سال آپ نے مکمل کر لیے ہیں جب آپ 18 سال سے اوپر ہو چکے ہیں،
یعنی کہ ٹوٹل 5 سال، جس میں 1 سال اگر بھی ہے آپ کا 18 سال سے پہلے کا، کم کی ایج کا، اور 4 سال اس کے بعد آپ نے گزار دیے ہیں، یعنی 18-22، آپ سمجھ لیں کہ 22 سال میں آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کو 10 سال ویٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے، ایک دفعہ پھر میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. اگر آپ کا پہلا ویزا 18 سال سے کم عمر میں لگا ہے اور پرائیویٹ لائف کا ہے، تو جو ہی آپ 5 سال مکمل کرتے ہیں، چاہے 19 سال میں 5 سال مکمل کر رہے ہیں یا کسی بھی ایج میں 25 سال سے نیچے کے ہیں، تو آپ 5 سال بعد انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اب جو چوتھی بریکٹ ہے اس میں وہ لوگ آتے ہیں جو 18 سے 25 سال کے درمیان کے ہیں. وہ لوگ جو 18 سے 25 سال کے درمیان میں ہیں اور انہوں نے اپنی آدھی زندگی یو کے میں گزار چکے ہیں، تو وہ بھی پرائیویٹ اور فیملی لائف کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. باقی آبویسلی 20 ایئرس کا رول آپ سب کو پتہ ہے کہ 20 ایئرس کا رول کیا ہے. 20 ایئرس کا رول جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ 550 ڈیز یا 6 مہینے سے زیادہ آپ یو کے سے باہر نہ رہے ہوں، چاہے آپ کے پاس ویزا ہو یا نہ ہو. ایئرلی if you can substantiate with a cogent documentary evidence that you lived in the UK in last 20 years, then you should apply. یعنی کہ ہر سال کا آپ کے پاس ایویڈنس ہے کہ آپ یو کے میں رہ چکے ہیں، تو آپ کو اپلائی کرنا چاہیے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا، کالز ابھی مجھے کر رہے ہیں، لیکن کال میں تھوڑی دیر بعد ان لاسٹ ہاف این آور اٹھاؤں گا، تاکہ میری جو یہ ان بھائی کی اٹھا لیتے ہیں اس کے بعد. ہیلو ہیلو یس، کین آئی ہیلپ؟ Well, I want to take some information about immigration. Like I'm on 5 years skilled work permit route, and we are paying taxes. We are paying like everything, tax slips. We have some sort of proofs according to HMRC, and we are saying like this will be. Okay, you complying with the tax regulations, your employer is paying to the HMRC. What's your question? My question is that they are saying, like Home Office is saying that we'll apply after 10 years, not 5 years. Is it true, or there's any chances for us who are in the UK? Okay, you stay on stream. I'll come back to it. Thank you very much indeed. Okay. Okay, the gentleman is, he has posed a question that he's been living in the UK on skilled worker visa. He's complying with all the tax regulations, whether he's going to be eligible to apply for indefinite leave to remain after 5 years or 10 years. Right now, the proposal about 10 years is still pending consideration with the Home Office, and it has not been implemented. So, and as I say, the law is always perspective, not retrospective. So, in a sense, even though it should be implemented by the government, it must not be imposed on those applications like retrospectively. اردو میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو میں کہ اگر جو قانون کا اطلاق ہے وہ ہمیشہ مستقبل پہ ہوتا ہے، ماضی پہ نہیں ہوتا. ہوم آفس یہ غلطی ایک دفعہ کر چکا ہے. HSMP جوڈیشل ریویو 2006 or 7. I was one of the solicitors who have contested in those times. تقریباً ہمارے پاس درجن بھر اپلیکیشنز تھیں جنہیں ہم نے ایک پٹیشن بنا کے کورٹ میں پیش کیا تھا، اور ہم بھی اس HSMP جوڈیشل ریویو کا ایک دور میں حصہ رہے ہیں.
تو بھائی کال جو ہے آپ مجھے ایسے کریں کہ 8:30 کے بعد کریں، پہلے نہ کریں. اب کالز مجھے آنا شروع ہو چکی ہیں، لیکن 8:30 کے بعد اگر آپ مجھے کالز کریں تو میں یہ جو ٹاپک ہے اسے سم اپ کر لوں گا. یہ سب کے لیے فائدہ ہو جائے گا سننے کے لیے. اچھا بھائی کا کوسچن یہ تھا کہ میں اسکلڈ ورکر ویزے پہ ہوں، 10 ایئرس رول مجھ پہ امپلیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. میں آپ کو اپنے لاسٹ 20 ایئرس ایز اے سلیسٹر ایکسپیرینس پہ یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ رولز آپ پہ اپلیکیبل نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لا جو ہے ہمیشہ پرسپیکٹیولی یعنی کہ فیوچر مستقبل پہ لاگو ہوتا ہے. لا کو ریٹروسپیکٹیولی یعنی پاسٹ پہ لاگو نہیں کیا جا سکتا. اور ایچ ایس ایم پی جوڈیشل ریویو ایک ایسا ہی پرٹیننٹ کیس تھا جس میں لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشنز کی بات کی گئی تھی. یعنی کہ آپ یو کے آئے تھے اس لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشنز پہ کہ آپ کے 5 سال بعد آپ کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین مل جائے گا. تو اسے بریچ نہیں کیا جا سکتا. آپ کا جو ایک امپلائڈ کانٹریکٹ ہے، جو ان سین کانٹریکٹ ہے، وہ یہی ہے کہ آپ یو کے آ رہے ہیں اور 5 سال آپ اپنے ٹیکسز پے کریں گے، لا کو کمپلائی کریں گے، اور اس کے بعد آپ کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین مل جائے گا. اور انفارچونیٹلی اگر وہ آپ کو نہیں ملتا تو یو کین چیلنج اٹ. اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے یہ 10 ایئرس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کا رول امپلیمنٹ کرنا ہی کرنا ہے، تو دیٹس رانگ. دیٹس اگینسٹ دی ایسنس آف دی لا. لا کی روح کے منافی ہے. ہوم آفس ایسا نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے ایسا کرنا چاہیے. بات ہو رہی تھی بریکٹس کی، پرائیویٹ لائف کی. 20 ایئرس کا میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ 20 ایئرس آپ نے مکمل کر لیے ہیں تو ہر سال کا ایویڈنس دے کے آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے 20 ایئرس پورے نہیں ہوئے تو اس کے باوجود آپ ہوم آفس اپلیکیشن کر سکتے ہیں. ورڈنگ جو پرٹیکولر یوز ہوتی ہے وہ اسے کہتے ہیں ویری سگنیفیکنٹ آبسٹیکل ٹو انٹیگریشن. یہ پی ایل پرائیویٹ لائف رول 5.1 ہے، سب سیکشن بی ہے. آپ اسے گوگل کر کے ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. پی ایل 5.1 بی یہ رول ہے کہ اگر آپ نے 20 سال یو کے میں مکمل نہیں کیے اور آپ کو سگنیفیکنٹ آبسٹیکلس ہیں اپنے ملک میں جا کے رہنے اور بسنے کے حوالے سے، تو اس کے باوجود آپ پرائیویٹ اور فیملی لائف کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ویزا ہونا یا لیگل سٹیٹس ہونا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ آپ کی فیملی ہو، آپ کے بچے ہوں، یا آپ کے وائڈر سورٹ آف انٹرسٹ ہوں ان دا یونائٹڈ کنگڈم. آبسٹیکل کئی قسم کی ہو سکتی ہیں. آپ کو میڈیکل پرابلم ہو سکتا ہے، آپ ایموشنلی کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں، سائیکولوجیکلی ڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں، آپ کے ملٹیفیریس پرابلم ہو سکتے ہیں. تو ایسا ہے کہ اگر آپ کو یہ پرابلمس ہیں، سائیکولوجیکل، ایموشنل، فائنینشیل ڈیپینڈنس، یا if you have integrated into the society, then you should apply. There you go. اچھا، اس کے علاوہ جو 6th یا 7th بریکٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے اگر 10 سال کا ہو چکا ہے یو کے میں اور پیدا بھی یو کے میں ہوا ہے تو straight away you can apply for British nationality. سمپل پروسیجر ہے، لیکن خود سے پنگے لینا نہیں چاہیے. میں کہتا ہوں اکثر کسی وکیل صاحب سے آپ کے ارد گرد جو سمجھتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں، place your instructions with them and they will love to take up your case and they will help you. Straight away آپ کا جو بچہ ہے وہ برٹش نیشنلٹی کے لیے، پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ. اس کے لیے فارم ٹی اسے کہتے ہیں، ٹی ٹینگو، اس پہ اپلائی کریں. جب وہ اپروول آ جائے آپ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر دیں، زندگی آسان ہو جائے گی. یہ کسی
بھائی نے مجھے یہ سر پہ تاج پہنایا ہے. بھائی میرے آپ کا بہت شکریہ, آپ جو بھی ہیں. اچھا ایک بات تو یہ ہوگی. اچھا اس کے علاوہ یہ پرائیویٹ لائف کی جو میں نے پی ایل جو تھی پرائیویٹ لائف, یہ پھول بھی کسی نے بھیجے ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. مس جو بھی میں نام پڑھ نہیں سکتا غور سے کیونکہ تھوڑی نظر میری کمزور ہے اس حوالے سے, لیکن تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. فیملی لائف کے جو سیفٹی نیٹس ہیں اسے ہم کہتے ہیں اپینڈکس ایف ایم. اپینڈکس ایف ایم, اب یہ ہے, ایف ایم کا مطلب ہے فیملی بیسیکلی. ہم سمپلی آپ اسے کہ پی ایل جہاں ہوتا ہے وہ پرائیویٹ لائف. تو جو اپینڈکس ایف ایم کے رولز ہیں آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ تھوڑے بھی پڑھے لکھے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے. اگر آپ تھوڑے بھی پڑھے لکھے ہیں تو یو کین جسٹ گوگل اٹ, یو نو, انسٹیڈ آف بیسیکلی گیٹنگ کنفیوز, سٹنگ بیک. کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے. جب ہم اسکول میں تھے تو ایک بڑی مشہور کہاوت ہمارے ایک ٹیچر کہتے تھے, نکما نہ بیٹھ کچھ کیا کر, نکما نہ بیٹھ کچھ کیا کر, اپنے کپڑے ہو دھیڑ پھر سیا کر. یعنی کہ آپ نے, اگر آپ کا پریکیریس اسٹیٹس ہے یونائٹڈ کنگڈم, تو برائے مہربانی بالکل آپ اسے لیزینس کا مظاہرہ نہ کریں, ایکشن لیں. ایکشن از دا مین تھنگ. وہ کہتے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو بھی دنیا نہیں دیتے ہیں. تو اپینڈکس ایف ایم کے نیچے پیرنٹس روٹ ہے, پارٹنر روٹ ہے, جو کئی دفعہ میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ آپ کی اگر آپ کے پاس کوئی اسٹیٹس نہیں ہے, آپ کا پارٹنر برٹش ہے اور انسرماؤنٹیبل یا سگنیفیکنٹ آبسٹیکلس ہیں, تو آپ یو کین اسٹل میک این اپلیکیشن ٹو دا ہوم آفس. آرٹیکل 8 کا فریم ورک ہے, وہ بھی ایک پرچینٹ ہے. آرٹیکل 8 کا جو فریم ورک ہے اس میں 2-3 ایسے کیسز ہیں جن کا میں, جیسے میں نے کہا کہ بعد میں ذکر کروں گا, جو انتہائی سگنیفیکنٹ ہے. روپیہ جو ہے ایک کیس ہے جو ہم اسے کہتے ہیں سیکشن 117B, اس کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ اپ ہے کہ کوالیفائنگ چلڈرن کیا, کون سا چائلڈ ہے, اور کیا انریزنیبل نہیں ہے. یہ 2 فیکٹرز جو ہے یہ عموماً دیکھے جاتے ہیں. اگر آپ نے ریفیوزل کوئی دیکھا ہو تو ہوم آفس اکثر ان پہ ڈسکشن کرتا نظر آتا ہے. اسٹینڈرڈ جو ہے وہ سگنیفیکنٹ آبسٹیکلس ہے, یعنی کہ اگر آپ کو آپ کے ملک بھیج دیا جائے تو آپ مشکلات کا ایک پہاڑ وہاں پہ دیکھیں گے, جسے ہم کہتے ہیں پی ایل 5.1. اب پرائیویٹ لائف 5.1 جو ہے یہ اس لیے بھی سگنیفیکنٹ ہے کہ آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے کسی بھی اپلیکیشن میں پرائیویٹ لائف کی, کہ اگر آپ کو اپنے ملک بھیج دیا جائے تو آپ اپنی پرائیویٹ اور فیملی لائف کنٹینیو نہیں کر سکتے. اب جو جیسے میں نے ذکر کیا تھا 20 ایئرس رولز کا اور ایکسیپشنز کا, اس میں جو ابھی میں نے ذکر کیا 5.1A, اس کے نیچے سب سیکشن جو ہے وہ اے ہے, گوگل کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایئر بائی ایئر ایویڈنس دینا ہے اگر آپ 18 سال سے ایج آپ کی اوپر کی ہے, اور اگر آپ کے ایکسٹرا آرڈینری کمپیشنیٹ اینڈ کمپیلنگ اور اینڈ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ 20 سال مکمل کریں تو تبھی آپ لانگ ریزیڈنس اپلیکیشن اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہوں گے. آپ اس سے پہلے بھی اپلیکیشن ہوم آفس لانچ کر سکتے ہیں. یہ بار بار میں بات اس لیے کہتا ہوں کہ موسٹ آف پیپل دے گیٹ کنفیوزڈ that they have to complete 20 years, then they're going to be entitled to apply for
further leave to remain based on long residence. अच्छा, जो अनलॉफुल रेजिडेंस है वो इसमें काउंट नहीं होगी, यानी कि आप अगर आपने इम्प्रिजन्ड हैं या आपको एक लंबी सज़ा हो चुकी है तो वो उसमें काउंट नहीं होगी. कंटिन्यूटी जो है लॉन्ग रेजिडेंस की, अगर आप 6 महीने से ऊपर रह चुके हैं जब आपके पास वीज़ा था आउटसाइड ऑफ द यूके, तो ये जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाती है. ये कॉल एक उठा लेते हैं क्योंकि वादा किया था मैंने 8:30 को कॉल लेने का. जी फरमाइए, आपका क्या क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास रेफ्यूजी स्टेटस है, तो रेफ्यूजी इंडेफिनिट स्टे है, तो क्या मैं बैक होम जा सकता हूँ? मैं आंसर करता हूँ, आप स्क्रीन पे रहिए यार. थैंक यू. क्वेश्चन ये है इनका, मेरे पास रेफ्यूजी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, क्या मैं बैक होम जा सकता हूँ? आप जा सकते हैं, लेकिन यू हैव टू सीक परमिशन. ये कोई आसान काम नहीं है, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ. अब ज़रा होल्ड रखिए भाईजान. उसकी वजह ये है कि जो रेफ्यूजी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है वो आपको इस बेस पे मिला है कि यू fear persecution or a prosecution back in your home country. And if you're going back to your home country again, or any country where you sought permission from, protection from, then that means the protection is no longer needed. अगर आपको वो तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत नहीं रही तो होम ऑफिस आपको ये यूके स्टेट जो है आपको यूके में क्यों रखे? अगर आपके अपने मुल्क के हालात ठीक हैं तो why on earth they gotta keep you in the United Kingdom? That's the basic question. अगर asylum लिया आपने, सियासी पनाह ली है, रिफ्यूजी हैं आप, तो वो आपको you have to comply with the minimum threshold. जा सकते हैं आप और वापस भी आ सकते हैं, but you have to seek permission from the home office. Delicate मामला होता है. You must consult a competent lawyer, immigration lawyer, to make representations on your behalf to the home office to permit you to travel back to your home country. Thank you. आप फरमाइए, क्या क्वेश्चन है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच इंडीड. अच्छा, मेरा क्वेश्चन सर ये है कि मेरा सालम की अपील थी, वो रिफ्यूज हो गई थी. तो फिर मैंने परमिशन टू अपील सबमिट की थी, तो वो भी रिफ्यूज हो गई. वेरी सॉरी यार. तो अभी मैं एक्चुअल में टू बी ऑनेस्ट आपको सही बात बताऊं तो मैं हूँ, मेरी फैमिली और मेरा बच्चा, हमारे 110% जेन्युइन केस है. लाइक नॉर्मल में जो आपको पता है, आप लॉयर सिचुएशन है, जो मतलब देखते कि साइलेंट करते वो नहीं, हमारा जेन्युइन रीजन है ना. तो लेकिन अभी मैं दोबारा फ्रेश क्लेम कर सकता हूँ. आप का असाइलम के केस जो है लीगल एड पे था? नहीं, लीगल एड पे नहीं था, प्राइवेटली फंडेड आपने किया है. तो आपने बताएं कि क्या आपको फियर क्या है, क्यों आप नहीं जा सकते? जी बेसिकली हम लोग अहमदी मुस्लिम हैं, तो इस वजह से हमारा जेन्युइन प्रॉब्लम है पाकिस्तान में. तो अच्छा, देखिए आपको एक्सपर्ट एविडेंस लगाना चाहिए था उसके साथ, अपनी एप्लीकेशन के साथ. एक्सपर्ट एविडेंस क्या होता है? एक्सपर्ट एविडेंस ये होता है, कंट्री रिपोर्ट होती है, वो होनी चाहिए थी. इवन के मैंने अपनी कम्युनिटी से लेटर भी लिया, जो कि लेकिन इवन दो के अपील के दौरान सारे एविडेंस जो थे, जो भी तस्वीर वीडियो पाकिस्तान में यहाँ पे और कम्युनिटी लेटर, इवन दो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया. इसके बावजूद वो कहते थे कि हमें इसमें कोई इतना सॉलिड रीजन ही नहीं दिया.
ٹھیک ہے چلیں میں آپ کو آنسر کرتا ہوں, آپ اسٹریم پہ رہیے. تھینک یو. جی تو آپ پلیز مجھے گائڈ کر دیں تھوڑا سا میرے لیے نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ ابھی اپر ٹرائبونل میں اپلائی کروں یا فریش کلیم کروں. ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اچھا دیکھیے یہ جو جنٹل مین نے سوال کیا کہ میری اسائلم کی اپلیکیشن ریفیوز ہو چکی ہے, پرمیشن جو فرسٹ ایئر ٹرائبونل میں ڈالی تھی وہ ریفیوز ہو چکی ہے. آپ ذرا ہولڈ رکھیے گا یار, میں کوشچن آنسر کر دوں. آپ ذرا ہولڈ رکھیے, 1 سیکنڈ دیجیے مجھے. کہ میری پرمیشن کی اپلیکیشن ریفیوز ہو چکی ہے, اب میں کیا کروں؟ کیا میں فریش اپلیکیشن کر سکتا ہوں؟ دیکھیے پہلا شارٹ آنسر تو یہ ہے بالکل آپ فریش اپلیکیشن کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو جسے کہتے ہیں کہ نیا ثبوت یا ایک ایسا ثبوت جو آپ پہلے پیش نہیں کر سکے, وہ اب آپ کو موقع ملا ہے کہ اب آپ پیش کرنے جا رہے ہیں, جو اس سے پہلے ڈسکس نہیں ہوا. تو اس بیس پہ آپ فریش اپلیکیشن کر سکتے ہیں. اور جب بھی اپلیکیشن کریں میک شیور کریں کہ آپ کے پاس انف ایکسپرٹ ایویڈنس ہے. اگر آپ کے پاس انف ایکسپرٹ ایویڈنس نہیں ہے تو, اور ایکسپرٹ ایویڈنس بھی ریلیونٹ ہونا چاہیے آپ کے سرکمسٹانسز میں. یہ نہیں کہ آپ نے ایک رپورٹ لگا دی ہے تو بس دیٹس اٹ. اس رپورٹ وہ سبسٹانشیٹ کرے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ اوتھینٹک ہے, اور اس کے علاوہ وہ آپ کے سرکمسٹانسز سے الائنڈ ہے, پرسویسو ہے, کنونسنگ ہے جج کے لیے, آپ کے سولیسٹر کے لیے, بیرسٹر کے لیے جو آپ کے لیے لڑ رہا ہے. تو یہ جب ساری چیزیں ملیں گی تو ایکسپرٹ ایویڈنس ول بی ٹیکن انٹو اکاؤنٹ. تو جی آپ کا کیا کوشچن ہے؟ میرا بڑا چھوٹا سا کوشچن یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو 10 ایئر ILR کا روٹ ہوتا ہے اس میں آپ نے صرف ایک ہی ویزا کیٹیگری سے ہونا چاہیے یا پھر آپ مکس بھی ہونے چاہیے؟ کیونکہ میرا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ ویزا پہ بھی رہی ہوں, اس کے بعد میں پوسٹ گریجویٹ سے آئی ہوں, ابھی میں جو ہے وہ اسکل ورکر پہ ہوں جو کہ میرا 2028 میں ایکسپائر ہو رہا ہے. تو مجھے اس میں تھوڑا سا گائڈ کر دیں. 10 ایئرس کب کمپلیٹ ہو رہے ہیں آپ کے؟ 2028 بگننگ جنوری میں. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کا کوئی اس میں گیپ تو نہیں ہے more than 28 days? more than 28 days لائک جو میں آؤٹ سائڈ آف رینج یا پھر امیگریشن اسٹیٹس پہ آپ بات کریں کیونکہ امیگریشن ایک ویزے سے جی ایک ویزے سے دوسرا ویزا جب آپ نے اپلائی کیا تھا تو 28 ڈیز سے زیادہ کا گیپ تو نہیں ہے اس میں؟ جی نہیں وہ بالکل آن ٹائم تھا. اچھا اسے ہم کہتے ہیں 3C لیو, یعنی کہ اگر آپ کی 3C لیو انٹیکٹ ہے بائی ورچیو آف امیگریشن ایکٹ 1971 تو بالکل آپ 10 سال کے بعد اپلائی کر سکتی ہیں. یہ بالکل میٹر نہیں کرتا کہ آپ کے پاس پہلے اسٹوڈنٹ ویزا تھا, PSW تھی, آپ اسکلڈ ورکر ہے. اگر خدا نخواستہ اگر آپ کا ویزا ختم بھی ہو جاتا ہے 2028 سے پہلے اور آپ پرائیویٹ لائف کی اپلیکیشن کر دیتی ہیں اور وہ بھی پینڈنگ رہتی ہے, اگر آپ کے سرکمسٹانسز الاؤ کرتے ہیں تو وہ پینڈنگ رہتی ہے, تو آپ اس سے سوئچ اوور ویری بھی کر سکتی ہیں انڈیفینیٹلی ٹو ریمین. جی ایسے بھی ہے. اس کے لیے میٹر کرے گا کہ میرے اسکلز ویسے تو میرے 40 آور جو ریکوائرمنٹ ہے وہ میرے اسکل ورکر میں پورے ہو رہے ہیں, لیکن انڈر اینی سرکمسٹانسز اگر میرے وہ پورے نہیں ہو رہے تو وہ یہ چیز نوٹ کریں گے کہ ہم نے اسکل ورکر کے اندر جو ہے وہ اپنی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی یا وہ یہ نیگیٹو میں جا سکتا ہے. اچھا یہ ایک انتہائی خوبصورت کوشچن ہے آپ کا. میرا خیال ہے آپ کا اصل کوشچن یہ ہے. جی بیچ میں یہی تھا. تو یہ ایسے ہے, دیکھیے آپ نے جو ویزا کنڈیشن ہے انہیں تو بالکل کمپلائی کرنا ہی ہے, لیکن اس کا جو 10 ایئرس لانگ ریزیڈنسی کا کرائٹیریا ہے اس میں انکم تھریش ہولڈ, کیونکہ اس کی بیس پہ تو آپ کی انکم تھریش ہولڈ پہ تو یہ نہیں ہو رہا, لیکن یہ ہے کہ آئیڈیل یہ ہے کہ اگر آپ کا ویزا اس پہ ہے تو یو ہیو ٹو پروڈیوس ایویڈنس دیٹ یو ہیو بین لیونگ ان دا UK in last 10 years. اسٹوڈنٹ کا تو آپ کر نہیں سکتے, PSW کا بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ جو آپ کا اسکلڈ ورکر ویزا ہے
اگر اس کی آپ کی پراپر if you are contributing to the public purse evidence ہے then you have to attach with the application. چلیں خیال رکھیے گا. نہیں نہیں کوئی 10 سال بعد بالکل اپلائی کر سکتے ہیں. تھینک یو خیال رکھیے گا. اچھا دیکھیے 10 سال جو لانگ ریزیڈنس ہے یہ ایک بہت خوبصورت روٹ ہے اور میک شیور کریں کہ آپ کی کوئی کنوکشن نہ ہو. کنوکشن جو ہے وہ بھی اس میں گڑبڑ پیدا کر دیتی ہے. ساری آپ کی جو اپلیکیشن ہے اسے تباہ و برباد کرنے میں ایک اوور سپیڈنگ جو ہے وہ بڑا اہم رول ادا کرتی ہے. یا ڈرنک ڈرائیونگ ہے یا اسمال پیٹی تھیفٹس ہیں. جی آپ فرمائیے آپ کا کیا کویشچن ہے. السلام علیکم سر. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. کیا ہے سر؟ ٹھیک ہے. شکر بھائی جان حکم کیجیے. سر 2018 کے اپریل میں مجھے 10 ایئر پارٹنر روٹ ویزا ملا تھا. ٹھیک ہے. کب ملا ہے؟ 2018 اپریل میں سر. اچھا ٹھیک ہے سر. تو سر وہ تو اس 10 ایئر پارٹنر روٹ پہ میری ایک ایکسٹینشن ہوئی اور دوسری ایکسٹینشن میں تھوڑا میں نے ویزا سوئچ کرا کے ڈومیسٹک ابیوز درمیان ہو گیا تھا. 10 ایئر پیرنٹ روٹ پہ ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا کوشچن یہ ہے 2028 کی مارچ میں تو 10 ایئر لانگ ریزیڈنسی میں میں ایلیجیبل ہوں اس کا آئی این آر. ٹھیک ہے سر. ہاں سوری. یہ ہے کہ جب میں نے 10 ایئر پارٹنر روٹ پہ 13 ایکسٹینشن کرائی تھی. سر پانی پی لیں آپ. اچھا اچھا بولیے. سوری. اچھا 2018 کے اپریل میں انہوں نے مجھے 10 ایئر پارٹنر روٹ پہ ڈال دیا. ایک ایکسٹینشن تو ہوگی اس میں, دوسری ایکسٹینشن میں تھوڑا ڈومیسٹک ابیوز ہو گیا سر. تو جو دوسری ایکسٹینشن تھی وہ 2023 کے جون تک تھی سر. ٹھیک ہے. تو سر میں نے نا اپریل 2023 میں 10 ایئر پیرنٹ روٹ پہ اپلیکیشن ڈال دی تھی. ٹھیک ہے سر. انہوں نے 10 ایئر پیرنٹ روٹ پہ دوبارہ ڈال دی. دوسری ایکسٹینشن کب؟ سوری یار. دوسری ایکسٹینشن کب تک تھی آپ کی؟ 2023 جون. اچھا ٹھیک ہے سر. تو میں نے سر 2023 کے اپریل میں ان لوگوں کو ایز اے پیرنٹ روٹ فیملی کورٹ سے اجازت لے کے بولا کہ میرا برٹش چائلڈ ہے یہاں پہ. تو ان لوگوں نے مجھے دوبارہ سر 10 ایئر پیرنٹ روٹ پہ ڈال دیا. ٹھیک ہے سر. اب دو کوشچن یہ ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے. ظاہر سی بات ہے وائف نے ہوم آفس کو کمپلین کر دی تھی. ان لوگوں نے میرا ویزا کٹیل کر دیا تھا. ٹھیک ہے. کب کیا یہ بتائیے. یہ ویزا انہوں نے کٹیل کیا تھا میرا 2022 کے دسمبر میں. لیکن ان لوگوں نے مجھے 2 مہینے کا ٹائم دیا تھا کہ 2023 فیبروری تک تمہارے پاس ٹائم ہے, اگلی اپلیکیشن ڈال دو. ٹھیک ہے. میں نے سر 2023 کے اپریل میں اپلیکیشن ڈالی کیونکہ میری 2023 کے جون تک ویزا تھا میرا. اچھا ٹھیک ہے سر. تو سبجیکٹ ٹو اسیس منگایا تو ان لوگوں نے جناب کیا کیا کہ فائل ٹو سرو کر دیا. مجھے ملا بھی نہیں, نہ ای میل کیا, نہ میرے کوئی ایڈریس پہ بھیجا, کچھ بولا ہی نہیں. ان لوگوں نے مجھے بولا کہ تیرے پاس فیبروری 2023 تک ٹائم ہے. اس سے پہلے میں نے سر اس کے 2 مہینے بعد
अप्रैल में एप्लीकेशन 10 ईयर पेरेंटहुड की सर। अब मुझे ये यार बताइए- आपने इतना लंबा मुझे बताया है, आप सीधा कह देते कि भाई मुझे वो नोटिस मिला नहीं है, 10 इयर्स मैंने उस पे रूट पे था, आपने मुझे वो हिकअप्स भी लगवा दिए, ये क्या कहते हैं आपने, आपका क्वेश्चन इतना भारी था कि ठीक ठाक जो है। अच्छा एनीवे देखिए, आपको अगर नोटिस नहीं मिला जी तो आपका जो पीरियड है 3C लीव है वो इंटैक्ट है। आज कल हाँ जुमे की शायद न्यूज़ है यार, ये अपील कोर्ट का एक फैसला है, उसने परमिशन बल्कि अलाउ भी की है, जी जी तो आप 10 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वो 2 महीने का गैप कवर हो जाएगा सर। बिल्कुल कवर हो जाएगा, कोई उसमें लेना देना नहीं है आपका, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अप्लाई करें। ठीक है सर, एक क्वेश्चन लास्ट ये है कि इस वीजे को 10 साल पेरेंटहुड पे इसको मैं 5 साल पे स्विच करा लूं फॉर सेफ्टी के लिए, रहने दूं? नहीं 5 साल पे होगा नहीं आपका, अब मुश्किल है। बच्चे के साथ चाइल्ड अरेंजमेंट है आपकी? जी है, बिल्कुल है, कोर्ट का ऑर्डर है। आप ऐसे करें, अगर आपके पास टाइम हो ना, हमें ईमेल कीजिए जी चाइल्ड अरेंजमेंट ऑर्डर, फिर देख के बताते हैं आपको। सर मंडे मॉर्निंग 9:30 आपको ऑफिस नंबर पे कॉल करूं? आप ईमेल कर दें, मैं सुबह के टाइम कोर्ट में होता हूँ, या फैमिली कोर्ट में होता हूँ, या इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल में होता हूँ मोस्टली। अच्छा चले फिर आपको ईमेल आपकी वेबसाइट पे ढूंढ कर लो फिर। बिल्कुल कर लें, यही इसी पे है, आप मेरा ईमेल URL जो है यहाँ पे लिस्टेड है, अब तो बिल्कुल उसमें क्या कर लें। भेजूं सर? चाइल्ड अरेंजमेंट ऑर्डर भेज दें आप, जो आपको मिला हुआ जी है, ठीक और है, उसके अलावा थोड़ी सी जितनी आपने हिस्ट्री बताई है मुझे ये लिख के भेज दें। चलिए ठीक है सर, Thank ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सॉरी यार, सॉरी एवरीबॉडी। ये भाई का क्वेश्चन इतना हैवी था कि वो उन्होंने पूरी स्टोरी मुझे बताई। आप बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम सर, जी, मैं वालेकुम सैयदा सलाम। जाफरी बात कर रही हूँ। जी जी सर मुझे 10 इयर्स की बेसिस पे ILR मिल गया है, जो बच्चों की थी ना पॉलिसी, उसके बिहाफ पे आर्टिकल 8। एक मेरी बेटी यहाँ पे पैदा हुई है, वो 7 इयर्स की है, वो एक्सटेंशन वीजे पे है, तो क्या मैं उनके लिए ब्रिटिश नेशनलिटी अप्लाई कर सकती हूँ? 7 इयर्स की है। जी वो 7 इयर्स की है, यहाँ की बॉर्न है लेकिन एक्सटेंशन वीजे पे है अभी, तो व्हाट डू यू थिंक मैं उसको आप बिल्कुल उनके लिए, nationalize करवा सकती हूँ? आप इंडेफिनिट उनके लिए अप्लाई कर सकती हैं आप। अच्छा इंडेफिनिट सर, बहुत से सोलिसिटर्स कह रहे थे कि आप स्ट्रेट वे नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर वो- सकते हैं बिकॉज यू गॉट ILR, तो मैं इसलिए आपसे नहीं, पूछ रही थी। वही मैं बता रहा हूँ, वो आप पैदा हुई थी आपके ILR से पहले, isn't it? जी जी बिल्कुल, यू राइट जी आप पैसे ज़ाया कर देंगी। जी जी ठीक है। हाँ जी, वो बच्चा जब आपके पास ILR हो, उसके बाद पैदा हो, तो फिर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पहले नहीं। ठीक है ठीक है जी हाँ। ठीक है, तो इंडेफिनिट अप्लाई करें और फिर इंडेफिनिट कर सकते हैं, या तो अगर आप इंडेफिनिट पे पैसे खर्चना ना चाहें, एक्सटेंशन तो उनकी हो रही है, जी 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 सॉरी यार, आप 10 साल बाद उनके लिए अप्लाई कर दें स्ट्रेट। क्योंकि रूल्स बहुत चेंज हो रहे हैं, और ये जो अफवाहें हैं यू नो नहीं यू नो रूल, बेटर देन मी कि ये जो इतना हाइप है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इट्स जस्ट लाइक टू मच। देखिए रूल चेंज भी हो जाए, आपके पास इंडेफिनिट है, जी तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा। जी चलिए, हाँ जी। थैंक यू सो मच सर, आई अप्रिशिएट योर ख्याल टाइम। रखिएगा, थैंक यू। सॉरी एवरीबॉडी। हाँ जी, आपका क्या क्वेश्चन है? सर वो मैं आपकी ऑनलाइन सुन रहा था, तो आपने एक आदमी ने सवाल किया था कि उसके पास रेफ्यूजी डेफिनेट है, वो नहीं जा सकता, तो क्या पर ब्रिटिश पासपोर्ट के थ्रू जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है ब्रिटिश पासपोर्ट, फिर क्यों नहीं जा सकता यार? फिर तो ही इज फ्री फ्रॉम इमिग्रेशन रेगुलेशंस, इजंट इट? चले, थैंक यू। देखिए जो पहले वो इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरमा ने जो क्वेश्चन किया था, अगर तो 7 साल बच्चे ने गुजार चुके हैं, आपने इंडेफिनिट की तो फी वेवर है नहीं है,
لیکن نیشنلٹی کی ہے. تو بجائے اس کے 3,000 پاؤنڈ ابھی دیں آپ, 2 2.5 سال 3 سال ویٹ کر لیں, اور نیشنلٹی کی اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو فی ویور پہ اپلائی کر کے برٹش پاسپورٹ لے لیں بچے کا. جی آپ کا کیا کوشچن ہے؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں نے ایک کوئک کویشچن ہے سر. امیزون نے سر مجھے اسپانسر کیا تھا, میں پی ایچ ڈبلیو پہ تھا اور میرا پی ایچ ڈبلیو ختم بھی نہیں ہوا تھا, میں نے 2-3 مہینے بعد جو ہے مجھے اسپانسر امیزون نے دے دیا تھا. پھر ہوم آفس کے ساتھ ان کا تھریشولڈ پہ جو تھا نا کچھ مسئلہ آ گیا تھا, اس کی وجہ سے وہ جو ہمارا اسپانسر تھا وہ ختم کر دیا تھا انہوں نے. تو 30 سپٹمبر سے تھا وہ میرے لاسٹ ڈیٹ تھا جب میں نے میری جاب ختم ہوئی. تو اگر سر اس کے بعد میں اسائلم پہ جاؤں گا تو مجھے کام کتنا لینا ہوگا سر؟ نہیں, ہوم آفس نے اسپانسر کیا ہے تو انہوں نے آپ کو اسکلڈ ورکر ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہیے تھا نا امیزون کو. جی انہوں نے کیا تھا سر, میرے پاس اسکل ورکر ویزا ہے ابھی ایٹ دا مومنٹ. اچھا رائٹ, اچھا ٹھیک ہے. تو ابھی آپ اسائلم پہ جانا چاہتے ہیں؟ جی سر میں اسائلم پہ جانا چاہتا ہوں کیونکہ اگر میری جاب ختم ہو گئی تو وہ تو ہوم آفس کو انفارم کریں گے اور میرا ویزا تو ختم کریں گے نا. بھائی جان دیکھیں یار, آپ نیا اسپانسر ڈھونڈے کیونکہ آپ کے اسائلم کے میرٹس بہت ہی کمزور رہیں گے. آپ کس کنٹری سے ہیں؟ میں پاکستان سے ہوں. تو پاکستان میں کیا مسئلہ ہے یار, ہوم آفس آپ کا یقین نہیں کرے گا, آپ اپنی فائل امیگریشن ہسٹری خراب کر دیں گے. نہیں سر میرے پاس کچھ پروفس ہیں نا, کیونکہ میں وزیرستان سے بلانگ کرتا ہوں. تو وہ ٹھیک فرما رہے ہیں آپ, لیکن جو اسائلم کا جو کرائٹیریا ہے کہ وہ آپ فرسٹ اویلیبل اپارچونیٹی پہ آپ کو اسائلم کلیم کرنا چاہیے. یعنی کہ اگر آپ ایئرپورٹ پہ آ کے جو ہی آئے ہیں ایئرپورٹ پہ آپ نے اسائلم کلیم کر دیا تو آپ کی ویٹ جو ہے کلیم کا وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. بجائے اس کے کہ اگر آپ 6 مہینے ویٹ کر رہے ہیں, 1 سال کے بعد اسائلم اپلائی کر رہے ہیں, تو آپ کا جو ویٹ ہے کلیم کا وہ بہت کمزور پڑ جاتا ہے. تو ابھی آپ کریں گے لیکن آپ کی کلیم کا ویٹ جو ہے وہ اگر آپ کو جینوئن تھریٹ ہے تو میں نہیں کہتا آپ نہ کریں, بالکل کریں, ضرور کریں, لیکن آپ کا جو اسٹرینتھ آف کلیم ہے that has become deteriorated with the passage of time. وہ تو ٹھیک ہے سر, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کام ابھی کتنا الاؤ ہوگا, کیونکہ اس میں تو مجھے 40 آور سے زیادہ الاؤ تھا, میں فل ٹائم کام کر رہا تھا نا. تو اگر میں اسائلم کلیم کروں گا تو مجھے ہوم آفس کتنا آور سے الاؤ کرے گا, کیونکہ میں اس میں مین ایپلیکینٹ اسپانسر میں. ڈپینڈ کرتا ہے بھائی جان, آپ کو جب آپ انٹرویو دینے جائیں گے پہلا تو تب ہوم آفس سارے آپ کے سرکمسٹانسز اسیس کر کے آپ کو بتائے گا. چلیں, تھینک یو ویری مچ انڈیڈ, خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے, اوکے تھینک یو. جی فرمائیے آپ کا کیا کوشچن ہے؟ جی فرمائیے کیا کوشچن ہے آپ کا؟ جی میں پوچھ رہا تھا آپ سے, میرا کیس جو ہے انڈیفینیٹ پہ ہے, میں انڈیفینیٹ پہ ہوں, لیکن میں نے برٹش پاسپورٹ اپلائی کرنا ہے, اور مجھے کتنا ٹائم کے بعد اپلائی کرنا چاہیے؟ دیکھیں آپ کون سا ویزا, اسپاؤس ویزا تھا آپ کا؟ جی پہلے اسپاؤس ویزا تھا, پھر ڈومیسٹک ابیوز, ابھی انڈیفینیٹ پہ ہوں. ہاں مجھے ابھی 1 سال ہونے والا ہے, فیبرری میں 1 سال ہو جائے گا انڈیفینیٹ ویزے کو. اسپاؤس ویزے پہ کتنا ٹائم گزرا آپ کا؟ میں 2022 میں آئی تھی, نومبر میں. نومبر 2020 آپ ایلیجیبل ہوں گی نومبر 2027 میں. اس سے پہلے آپ ایلیجیبل نہیں ہیں. برٹش پاسپورٹ کے لیے؟ جی 5 سال آپ نے گزارنے ہیں ہر صورت میں. ٹھیک ہے, اس سے پہلے اپلائی کریں گے تو پھر بعد میں اپلائی کریں گے. جی اس کے بعد اپلائی کیجیے. چلیں, تھینک یو, خیال رکھیے گا. اور جو ہم انگلش ٹیسٹ ہے لائک یو کے کا ٹیسٹ یہ کرنا ہے؟ بالکل کرنا ہے آپ نے, برٹش نیشنلٹی کے لیے مسٹ ہے.
जब तक ये दोनों नहीं करेंगी आपको ब्रिटिश नेशनलिटी नहीं मिलेगी unless you are above 65 or you have a learning disability. ये दोनों आपने करना है. अभी हम कर लें फिर ये बाद में चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा. इसका कोई, हाँ जी, थैंक यू, ख्याल रखिएगा. अच्छा देखिए, बात कर रहा था मैं वो 20 ईयर्स की के हवाले से. काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं लोगों के 20 ईयर्स के हवाले से कि 20 ईयर्स की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक कैसे होती है. जैसे 10 ईयर्स की ब्रेक हो जाती है, 5 ईयर्स की ब्रेक हो जाती है. 20 ईयर्स की उसी सूरत में ब्रेक होती है जब आप 6 महीने मुल्क से बाहर रहे हों, जब आपके पास वीज़ा था, या 20 ईयर्स में 550 दिन से ज़्यादा आपने बाहर गुजार दिए हों, तो तब आपकी कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक हो जाएगी. जी फरमाइए, आपका क्या क्वेश्चन है. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम. जी हजूर वाला फरमाइए. सर जी पूछना था कि मेरे कजन ब्रदर यूके में आए थे स्पाउस वीजे पर, तो उनकी मैरिज ब्रेक डाउन हो गई थी, लेकिन उन्हें होम ऑफिस को वकील के जरिए बता दिया था. पहली बात है, उस दौरान उनके 2 बच्चे भी हुए थे जब मैरिज ब्रेक डाउन हुई थी. मतलब उस एक्सटेंशन जो पाकिस्तान से वीजा लेके आए थे ना, तो फिर उन्होंने उसके बाद SLR SP पेरेंट्स रूट पे अंडर 10 ईयर्स गुजारी हैं, 3 एक्सटेंशन. अब उनके कुल मिलाकर हो गए 10 साल पूरे. तो क्या ये लॉन्ग रेजिडेंसी में फॉल करते हैं? उन्होंने क्या कहते हैं D1 और लाइफ में यूके में किया हुआ है. अच्छा आप ये बताइए जनाब अली कि जब उनका स्पाउस वीज़ा था जी, तो उस दौरान उन्होंने डोमेस्टिक अब्यूज़ पे अप्लाई किया था? नहीं, या- उन्होंने जो ना स्पाउस वीजे पर आए थे ना, मतलब 2.5 ईयर वीजा था उनके पास, और इस दौरान जब सेपरेशन हुई तो उन्होंने फिर जो है ना फिर होम ऑफिस को अप्लाई करके बता दिया था वकील के जरिए, और फिर SLR SP अप्लाई कर दिया था कोर्ट के तब उनके जरिए पास से. वीज़ा था? जी हाँ, बिल्कुल. बिल्कुल 10 साल के बाद वो अप्लाई कर सकते हैं यार. तो मुझे किसी ने बताया था कि पता नहीं है क्यों दिमाग में एक बात आई हुई है, मुझे किसी ने बताया था कि जो ब्रोकन मैरिज का टाइम है वो लॉन्ग रेजिडेंसी पर नहीं आता. क्या ये दुरुस्त है, ये नहीं गलत है? बिल्कुल नहीं, इस तरह का कोई लॉ नहीं. अगर है तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा. जब कोई बात करे उसे कहें आप कोट करें पर्टिकुलर. जैसे मैं अगर लॉन्ग रेजिडेंस की बात कर रहा हूँ 20 ईयर्स की, तो मैं कहता हूँ PL 5.1A ये एप्लीकेबल है. तो इसीलिए जब आप किसी से बात करें तो उनसे कहें आप बराए मेहरबानी आप पर्टिकुलर कोट कर दें, वो लॉ की पर्टिकुलर जो सेक्शन है उसे कोट कर दें. तो ऐसे कहने से तो कोई भी कुछ भी कह सकता है ना भाईजान. होम ऑफिस ने डिसाइड करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ इमिग्रेशन रूल्स. तो अगर रूल है नहीं है तो ऐसे अफवाह है, तो उसका अफवाह पे तो क्या किया जा सकता है. क्योंकि लास्ट टाइम मैंने होम ऑफिस को कॉल की थी ना, तो मैंने उनको बोला था, उन्होंने मुझे बोला था कि gov.uk में जाओ. उनके साथ ही मैंने कॉल पे मैंने उसको सर्च में फाइंड आउट किया था. जो उन्होंने मुझे ऑप्शन बताए ना, उसमें आई थिंक एक यूक्रेनियन का आ रहा था और स्पोर्ट्स का आ रहा था, विजिटर का आ रहा था. ये तो 4 किस्म की जो वीजे ना वो लॉन्ग रेजिडेंसी में शामिल नहीं होती, और बाकी जितने भी हैं ना मतलब कि वो सारे लॉन्ग रेजिडेंसी में फॉल करते हैं. चलें तो- ठीक है, थैंक यू, मैं समझ गया हूँ आपकी बात. थैंक यू, ख्याल रखिए. हेलो जी, हजूर फरमाइए क्या क्वेश्चन है आपका. यस सर. जी फरमाइए क्या क्वेश्चन है आपका. अच्छा सर, मेरा ना एक क्वेश्चन है कि मैं ना यहाँ पे ना यूके में स्टूडेंट वीज़े पर हूँ, मास्टर का स्टूडेंट हूँ, बिजनेस मैनेजमेंट मेरा कोर्स है. तो सर मेरी जो है ना, जो मेरी ना रिसेंटली 1 मंथ पहले ना यहाँ पर जो है शादी हुई है, लेकिन जो मेरी वाइफ है वो ब्रिटिश है. तो वो जॉब करती हैं, उनकी सैलरी है ऑलमोस्ट 27,000 तक ना. तो
میرے لیے سر کیا بیسٹ آپشن ہے؟ مجھے سر PSW کی طرف جانا چاہیے یا پھر جو ہے وہ پارٹنر جو ویزا ہے وہ اس کو اس میں کنورٹ کروانا چاہیے، کیونکہ ڈگری میری جو ہے اس جنوری کو اینڈ ہو رہی ہے. آپ کی انکم ہے کچھ آپ کما رہے ہیں؟ سر یہ میں کار واش پہ کام کرتا ہوں اور وہ 20 آورز ہی کام کرتا ہوں صرف. تو 27 جو 29 کے چاہیے آپ کو انکم، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا؟ اچھا بوتھ پارٹنر دونوں کی ملا کے ہو سکتی ہے. اچھا اگر تو آپ کی انکم آپ اسے ٹاپ اپ 2000 یا 3000 اور آپ کی سالانہ انکم ہے تو 29 سے اوپر ہے. 29 ہے تو میرا جو خیال ہے آپ کو اسپاؤس ویزے پہ جانا چاہیے. کیونکہ آپ کی جو PSW ہے وہ ریزیڈنس جو کرائٹیریا ہے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے، PSW کا گزارا ہوا ٹائم وہ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین پہ کاؤنٹ نہیں ہوتا. تو آپ کو بہت مبارک ہو بھائی میرے، آپ کی شادی ہو چکی ہے. تھینک یو سر. برٹش نیشنل کے ساتھ آپ میری کزن تھی تو اچھا ہاں کیا بات ہے، ماشاء اللہ. ہاں وہ میں نے ابھی آپ کا نا ٹک ٹاک پہ نا دیکھا تو میں ابھی سالیسیٹر سے نا ابھی ذری بات ہے ایڈوائس لینی ہے، کیونکہ آپ میرا ویزا آگے ختم ہو رہا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یار اب PSW کی طرف موو ہونا چاہیے یا اسپاؤس ویزے کی طرف موو ہونا چاہیے. تو اس میں کوئی انگلش وغیرہ کا کوئی کورس تو نہیں ہے؟ بالکل ہے، وہ بھی کرنا پڑے گا آپ کو B1 کا. اچھا اس میں B1 کا صرف ایک ہی انیشلی کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے؟ وہی ہے، آپ کی ڈگری ہوگی نا. جی تو آپ کو ضرورت نہیں ہے اگر ماسٹر ڈگری ہے آپ کی. اچھا ماسٹر ڈگری ہے پھر اچھا اس میں سر ریکوائرمنٹس مجھے بتا دیں اسپاؤس ویزے کی. میں انشاءاللہ چکر بھی لگا لوں گا، میں برمنگھم ہوتا ہوں تو ایلفرڈ میں آ جاؤں گا. تو اس میں ریکوائرمنٹ صرف یہی ہے کہ 29 کے جو ہے وہ ہونی چاہیے، بوتھ جو ہے پارٹنر کی وہ سیلری ہونی چاہیے. جی 29 کی سیلری ہے، باقی آپ کی انکم میرج سرٹیفکیٹ ہے اور اس کے علاوہ آپ کی انگلش لینگویج ہے. باقی اکاموڈیشن تو آپ کہیں نہ کہیں تو رہ رہے ہوں گے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ سر ہم نے ایک لی ہوئی ہے جگہ، لائک لیز کہہ رہا ہوں سر، وہ ایز اے ٹیننٹ میں ہوں. 6 منتھ کا ہمارا کانٹریکٹ ہے، اس کا میں پے کرتا ہوں 800 پاؤنڈ سر. اچھا ہاں جی ہاں، وہی شو کروا دیں یا سر مارگیج والا کو، کیونکہ ہم مارگیج کا بھی سوچ رہے ہیں کہ لے لیں، وہ بیسٹ رہے گا یا بھائی جان اگر آپ ایک ڈبل بیڈ روم میں بھی رہ رہے ہیں نا تو that should be more than enough. There is no need to provide extra evidence. کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. اوکے تو سر رائٹ جو جب یہ رائٹ جو ہوں گے جیسے لائک فل ٹائم ورک الاؤ ہو جاتا ہے نا جب اسپاؤس ویزے پہ ہم آ بالکل جائیں یو گے. آر فلی انٹائٹلڈ، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں جی اوکے تو خیال رکھیے گا. بس سر ایک لاسٹ کوشچن تھا اس کے بعد سر بہت کہ سر جو ILR کا پھر جو ٹائم ہوگا پیریڈ وہ 5 ایئر کا میرا کاؤنٹ ہوگا کہ 10 ایئر کا؟ 5 ایئرس ہوگا. 5 ایئرز ہوگا، کیونکہ میری لاسٹ 2025 میں جنوری میں میری انٹری تھی نا. ٹھیک ہے چلیں، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ سر، انشاءاللہ میں آپ سے کانٹیکٹ کروں گا. اوکے تھینک یو سو مچ. اچھا دیکھیں، اچھا چلیں پہلے یہ لانگ ریزیڈنس والا جو سلسلہ ہے اسے میں ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ جو چھوٹے موٹے جو ابہام رہ چکے ہیں، جو میں نے شروع میں ٹاپک آدھا گھنٹہ ایکسکلوسیولی اس دوران میں نے کال نہیں لی، اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ میرے اس اکاؤنٹ کو آپ فالو بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ کسی شریف النفس آدمی کا بھلا ہو جائے. سجاد کیانی میرا نام ہے اور فار لاسٹ 20 years آئی ایم اے سولسٹر آف انگلینڈ اینڈ ویلز. 24 years ایز اے لائر ہو چکے ہیں مجھے، اور فیملی لا اور امیگریشن لا جو کہ بالکل انٹرٹوائنڈ ہوتے ہیں بعض اوقات، ان دونوں میں میری اسپیشیلٹی ہے. فیملی لا کے حوالے سے ہم لیگل ایڈ بھی دیتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ اف یو آر اے وکٹم آف ڈومیسٹک ابیوز اور آپ چائلڈ ارینجمنٹ آرڈر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، نان مولیسٹیشن آرڈر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، یا فیملی کے کسی بھی جہت میں آپ اپلائی کر رہے ہیں، وی ڈو لیگل ایڈ فار فیملی لا. اور آئی ایم ایکریڈیٹڈ فیملی لا سولسٹر، جس طرح آنکھوں کا دل کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے ان فیملی لا
and immigration are specialized in those areas of law. اب میں نے جیسے کہا تھا کہ اگر آپ کے 20 سال یو کے میں مکمل نہ بھی ہوئے ہوں تو تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، پرووائڈیڈ بشرطیہ کہ آپ کو سگنیفیکنٹ آبسٹیکلس ہوں. اب سگنیفیکنٹ آبسٹیکلس کیا ہیں؟ ویری سگنیفیکنٹ آبسٹیکل. وہ ایک کیس ہے کمارا، آپ گوگل کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں، آپ کی لرننگ کے لیے بڑا دلچسپی والا کیس ہے. اس میں ایک براڈ ایویلیویٹو ججمنٹ دی گئی ہے کہ سگنیفیکنٹ آبسٹیکل کسے کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک مثال دے دیتا ہوں چھوٹی سی میں آپ کو کہ اگر آپ مثال کے طور پہ یقین کرتے ہیں، اگر آپ ڈپریشن سے گزر رہے ہیں اور آپ کا اعتقاد ہے کہ یو کے سسٹم آپ کو بیسٹ میڈیکل سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، اور اگر آپ کے پاس یہ میڈیکل سروسز نہ ہوئیں تو آپ کی صحت جو ہے وہ گر سکتی ہے، یا آپ کو کسی اور سائیکیٹرسٹ پہ، سائیکالوجسٹ پہ، جی پی پہ اعتماد نہیں ہے، تو دیٹ constitutes Article 3 private and a family life for the purposes of long residence application in the United Kingdom. تو 20 سال کا وہ جو ایک تھریش ہولڈ ہے وہ میننگ لیس ہو جاتا ہے اس صورت میں. تو آپ کا جو شارٹ پیریڈ ہے ایون دو دیٹ would be taken into account. یا آپ کسی پہ ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہیں یا فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہیں، اور آپ کی لائف جو یہاں آپ گزار رہے ہیں کسی صورت بھی آپ کو اگر اپنے ملک بھیج دیا جائے تو کنٹینیو نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں بھی آپ یو بیکم ایلیجیبل فار پرائیویٹ اینڈ اے فیملی لائف. پھر اس کے علاوہ جو اور 2-3 چیزیں ہیں، اگر تو آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ اسٹل یو ہیو اے پارٹنر، بٹ آپ کا پارٹنر ہے جو یو کے میں ہے، ان کے پاس بھی ویزا نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں جو مین چیز ہے 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ایویڈنس دینا پڑے گا. مثال کے طور پہ آپ پاکستان سے ہیں، آپ کی پارٹنر جو ہیں وہ انڈیا سے ہیں، تو سائملٹینیسلی یہ اسائلم کانسٹیٹیوٹ بھی کرتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے 2 4 5 سال اکٹھے گزار لیے ہیں یو کے میں ایز اے پارٹنر، ناٹ ایز اے میریڈ پارٹنر، ان میریڈ پارٹنر آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، تو اس صورت میں بھی وہ آپ کا ایک کلیم پرائیویٹ لائف کا اسٹرانگ ہو جاتا ہے اس صورت میں کہ آپ نہیں جا سکتے. نہ پاکستان ایمبیسی ویزا دے رہی ہے، نہ انڈین ایمبیسی دے رہی ہے، اور دے بھی دے تو یو کی ناٹ ہیو یور فیملی لائف کانسٹیٹیوٹیڈ دیر. تو یہ بھی ایک اس میں ایک جہت ہے. اس کے علاوہ اسے یہ کہتے ہیں کہ یور پارٹنر کین ناٹ بی ریلوکیٹڈ ٹو یور ہوم کنٹری. یہ وہ پرٹیکولر ایک ایلیمنٹ ہے. اچھا، ابھی چائلڈ کے بیسٹ انٹرسٹ کیا ہوتے ہیں؟ اگر آپ چائلڈ کی بیسس پہ اپلائی کر رہے ہیں جو 7 سال جسے یو کے میں نہیں ہوئے، ایک ایسا بچہ جو یو کے میں ہی پیدا ہو چکا ہے لیکن 7 سال نہیں ہوئے، یا ایک ایسا بچہ جو آپ کے ساتھ یہاں پہ آیا تھا اسٹوڈنٹ ڈیپینڈنٹ، اسکلڈ ورکر ڈیپینڈنٹ، ہیلتھ کیئر ڈیپینڈنٹ، یا کسی اور صورت میں آیا تھا، اسے 7 سال نہیں ہوئے، لیکن یہ چائلڈ کے بیسٹ انٹرسٹ کے خلاف ہے کہ ہوم آفس اسے واپس بھیج دے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں بھی آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں کہ یہ میرے بچے کے بیسٹ انٹرسٹ کے خلاف ہے کہ اسے اپنے ہوم کنٹری بھیج دیا جائے. حالانکہ پروبلی چائلڈ نے 5 سال پورے کیے ہوں، وکیل صاحب آپ کو کہہ رہے ہوں جی نہیں جی 7 سال ہوں گے تو تبھی اپلائی ہو سکتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر چائلڈ کے بیسٹ انٹرسٹ بریچ ہو رہے ہیں تو اس صورت میں آپ
ضرور اپلائی کریں. ایک انتہائی اہم کیس ہے ZH ٹنزانیہ, گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ. اور یہ امبیڈڈ ہے پرائیویٹ اور فیملی لائف میں بھی, اور فیملی لائف کے حوالے سے EX1A اور GEN 3.2 ان دونوں میں یہ امبیڈڈ ہے. پرٹیکولرلی فرسٹ سیکشن جو ہے اس میں یہ امبیڈڈ ہے. اور آپ کی سبمیشنز کا آپ کے وکیل صاحب کو چاہیے کہ ہوم آفس کو بتائے کہ بچے کے میرے کے 7 سال نہیں ہوئے اور وہ 7 سال UK میں نہیں رہ چکا ہے, تو اس صورت میں آپ ان کے لیے اپلائی کریں. تو یہ کچھ چیزیں کافی ہیں میرے پاس. ویسے آج میں نے اور بھی چکوامبا ایک کیس ہے, بیکیوبیٹس ہے, جو کہ آپ کے پرائیویٹ اور فیملی لائف کے حوالے سے بہت پرٹیننٹ کیسز ہیں, ان پہ بات کرنی تھی لیکن ٹائم بہت ہو چکا ہے. بیچ میں وہ مجھے تھوڑا کھانسی کا مسئلہ بھی ہو گیا تھا, جس کے لیے میں آپ سب سے معذرت کرتا ہوں. اگین میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ضرور, because I'm a solicitor for last more than 20 years, and in addition to it have been practicing as a lawyer for last 24 years. I exclusively practice in family law, immigration and human rights. So these are forte and core specialities of my practice. If you have any questions, you can WhatsApp on the same number. You can email us. You can get in touch. And if you just need simply updates on the law, please follow the account and we will definitely get back to you. Thank you very much indeed.